بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید الرسل واشرف الانبیاء۔ سامعین ذی وقار، بخاری کی باتیں چینل سے حاضر خدمت ہے واقعات امیر شریعت کے ساتھ۔ بخاری کی باتیں چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہندوستان کے سیاسی حالات و واقعات دیکھتے ہوئے برطانیہ کی نئی حکومت نے، جس کے سربراہ مسٹر اٹیلی تھے، 19 فروری 1946 کو برطانوی پارلیمنٹ میں اعلان کیا کہ کابینہ کے 3 وزراء کا ایک وفد ہندوستان جا کر وہاں کی مختلف سیاسی پارٹیوں سے گفتگو کرے گا۔ اس اعلان کے پیش نظر 24 مارچ 1946 کو برطانوی وفد ہندوستان پہنچ گیا، جس کی قیادت وزیر ہند مسٹر لارڈ پیٹرک لارنس کر رہے تھے۔ امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے جب یہ خبر اخبارات میں پڑھی تو 25 مارچ لاہور پہنچ کر صدر مجلس احرار اسلام شیخ حسام الدین کے مشورے سے 27 مارچ کو مجلس احرار اسلام کی ورکنگ کمیٹی کا ہنگامی اجلاس لاہور میں طلب کر لیا۔ ممبران احرار ورکنگ کمیٹی سے پاکستان سے متعلق اپنے خدشات کا شاہ جی نے اظہار کرنا تھا، جو حسب ذیل قرارداد کی صورت میں شاہ جی نے پیش کیا۔ شاہ جی نے قرارداد پیش کرتے ہوئے فرمایا، آل انڈیا مجلس احرار اسلام کی ورکنگ کمیٹی کا یہ اجلاس موجودہ اہم سیاسی مسائل کے متعلق ایک بار پھر اپنی پوزیشن واضح اور غیر مبہم طور پر ظاہر کرنا ضروری سمجھتا ہے۔ شاہ جی نے فرمایا، جہاں تک مسلم لیگ کے نظریہ پاکستان کا تعلق ہے، مجلس عاملہ کسی صورت میں بھی اس سے اتفاق نہیں کر سکتی۔ ہم تقسیم ہند کے نظریہ کا تجربہ محض اقتصادی اور معاشرتی اصولوں پر نہیں کرتے، نہ ہی اس پر کوئی تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کے قبول کرنے کا مطلب ملت اسلامیہ ہند کو 3 مختلف حصوں میں منتشر کرنا ہوگا۔ شاہ جی نے فرمایا، پنجاب کا نامکمل صوبہ سرحد سندھ اور بلوچستان ہندوستان کے ایک سرے پر اور بالکل دوسرے سرے پر مشرقی بنگال اور آسام کے کچھ اضلاع کو پاکستان بنایا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ ملت اسلامیہ ان 2 حصوں میں بٹ کر نہیں رہے گی، بلکہ اس سے ایک قابل قدر حصے پر ہندوستان میں دوامی غلامی مسلط رہے گی۔ ان 2 پاکستانی ریاستوں میں مؤثر غیر مسلم اقلیت موجود رہے گی۔ نیز پاکستان کی یہ دونوں ریاستیں جغرافیائی اعتبار سے ایک دوسرے کی کسی بیرونی حملے کے وقت امداد نہیں کر سکیں گی، اور ان 2 ریاستوں کے درمیان ہندوؤں کو دنیا کی سب سے بڑی سلطنت سونپ دی جائے گی، جس میں مسلم اقلیت کی پوزیشن ہر درجہ غیر مؤثر رہے گی۔ شاہ جی نے فرمایا، مزید برآں اب مسٹر جناح نے نواب زادہ لیاقت علی خان کے نظریہ کو اپنا لیا ہے اور سکھوں کی علیحدہ سلطنت بنانے کے حق کو تسلیم کر کے پنجاب میں جمنا سے لے کر راوی بلکہ چناب تک کا علاقہ مغربی پاکستان سے علیحدہ ہونا درست قرار دے دیا ہے۔ اس روش کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ بنگال اور آسام کے صوبوں کی بھی اسی طرح قطع برید ہوگی، جس سے مغربی پاکستان کی طرح مشرقی پاکستان بھی پہلے سے زیادہ بے وقعت اور اقتصادی لحاظ سے بے حال ہو جائے گا۔ شاہ جی نے فرمایا کہ ان ٹھوس حقیقتوں کے بعد کوئی ذی شعور جماعت جو مسلمانوں کے تحفظ کے حقوق کا دعویٰ کرتی ہے، اس مہلک نظریہ سے متفق نہیں ہو سکتی۔ شاہ جی نے فرمایا،
مجلس عاملہ اس حقیقت کا اعلان کرنا ضروری سمجھتی ہے کہ یہ تمام خلاف آئین و اخلاق سرگرمیاں اور محدود حق رائے دہندگی مسلم لیگ کی وقتی کامیابی کی ضامن ہوئیں۔ مسلم لیگ کی قیادت مسلمانوں کو ایک غیر منظم قوم اور بے ہنگام گروہ کی حیثیت دینا چاہتی ہے، لہذا یہ اجلاس ایک بار پھر اعلان کرتا ہے کہ مسلم لیگ کی قیادت قطعی غیر اسلامی ہے۔ اس کا عمل آج تک ملت اسلامیہ کے مفاد کے منافی رہا ہے۔ مرکزی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں اسلامی قوانین کی مخالفت اس کا مستقل شعار ہے۔ شاہ جی نے فرمایا، اس لیے مسلمان سیاسی، مذہبی، تمدنی رہنمائی کی توقع مسلم لیگ کی غیر اسلامی قیادت سے نہیں کر سکتے، اور مسلم لیگ کے کسی فیصلے کو اسلامی ہند کا فیصلہ نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اپنی اس قرارداد کی تائید میں تقریر کرتے ہوئے امیر شریعت نے فرمایا کہ اے رفقائے محترم، گزشتہ سال کے وسط میں نے دلی میں پاکستان سے متعلق اپنے خدشات اور دلی اطمینان کے لیے جناح صاحب سے درخواست کی تھی کہ وہ مجھے پاکستان کی تھیوری سمجھائیں۔ اگر ان کا نظریہ درست نکلا اور مجھے ذہنی اطمینان ہوا تو میں انشاءاللہ حصول پاکستان کے لیے انگریز اور ہندو دونوں سے ٹکرا جاؤں گا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ جناح صاحب نے میری حقیر گزارش کو درخور اعتنا نہ سمجھا۔ آج میں نے ورکنگ کمیٹی کے سامنے اپنے خدشات کا اظہار کر دیا ہے۔ میں صرف آئینی سمجھوتے میں ہندوستان کی نجات نہیں سمجھتا، اور نہ ہی میرے نزدیک الیکشن کی ہار جیت ملک یا قوم کے لیے نفع بخش ہو سکتی ہے۔ میں تو بس ہندوستان میں انگریز سے ایک ایسی لڑائی دیکھنے اور لڑنے کا متمنی ہوں کہ جس میں گھر بار تباہ و برباد کر کے پھانسیاں لگنے کا پروگرام ہو۔ بس یہی پروگرام آزادی ہند کے مسئلے کو حل کر سکتا ہے۔ شاہ جی نے فرمایا، جماعت کو الیکشن نہیں لڑنا چاہیے تھا، بلکہ کوئی اور ٹھوس پروگرام سامنے رکھ کر کام کرنا چاہیے تھا۔ پاکستان کے بارے میں گزشتہ سال سے میں نے جس جگہ بھی تقریر کی، پاکستان کو مسلمانان ہندوستان کے لیے مہلک بلکہ ہلاکت آفرین اور ہلاکت خیز بتایا ہے، اور دلائل سے یہ باتیں میں نے کی ہیں۔ شاہ جی نے فرمایا، میری سمجھ میں پاکستان کے حق میں کوئی دلیل بھی تو نہیں آئی۔ اس وقت قوم کی زندگی اور موت کا سوال ہے۔ میں نہیں کہتا کہ میری رائے مان لی جائے، سب کو ہی اس پر ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس میرے دلائل کے خلاف کوئی واضح اور ٹھوس دلائل ہوں تو مجھے اپنی تجویز پر اب بھی ضد نہیں ہے۔ امیر شریعت کی اس تقریر کے بعد ورکنگ کمیٹی نے جمعیت علماء ہند کی حسب ذیل سہارنپور والی قرارداد کو تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ منظور کر لیا۔ قرارداد میں تھا کہ جمعیت علماء ہند کے نزدیک تمام ہندوستان کے لیے عموماً اور مسلمانوں کے لیے خصوصاً یہ صورت مفید ہے کہ وہ حسب ذیل نکات پر اتفاق کر لیں اور اس بنیاد پر حکومت برطانیہ کے سامنے متفقہ مطالبہ پیش کریں۔ ان میں پہلا یہ مطالبہ تھا کہ ہمارا نصب العین آزادی کامل ہے، وطن کی آزادی میں مسلمان آزاد ہوں گے، ان کا مذہب آزاد ہوگا، مسلم کلچرل تہذیب و ثقافت آزاد ہوگی، وہ کسی ایسے آئین کو قبول نہ کریں گے جس کی بنیاد ایسی آزادی پر نہ رکھی گئی ہو۔ اسی قرارداد میں یہ بھی تھا کہ ہم ہندوستان میں کامل آزادی اور خود مختاری کے حامی ہیں۔ غیر محدود داخلی اختیارات صوبوں کے ہاتھوں میں ہوں گے اور مرکز کو صرف وہی اختیارات ملیں گے جو تمام صوبے متفقہ طور پر مرکز کے حوالے کریں۔ اسی قرارداد میں شاہ جی نے یوں فرمایا کہ ہمارے نزدیک ہندوستان کے آزاد صوبوں کا وفاق ضروری اور مفید ہے، مگر ایسا وفاق اور ایسی مرکزیت جس میں اپنی مخصوص تہذیب و ثقافت کے مالک
9 करोड़ नफूस पर मुश्तमिल मुसलमान कौम किसी गालिब अक्सरियत के रहमो करम पर ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हो, एक लम्हा के लिए भी गवारा नहीं। सामईन ज़ी वक़ार, बुखारी की बातें चैनल आप समाअत फरमाते रहें और आइंदा की गुफ्तगू में मज़ीद वो करारदादें आप समाअत फरमाएंगे जो हज़रत शाह जी ने उस इजलास में पेश फरमाई थी। बुखारी की बातें चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए और साथ साथ इसको शेयर भी करते जाएं।